सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। आज हमारा एक छोटा सा अफसाना है और बहुत इंटरेस्टिंग सा, क्यूट सा है। आफ्टर मैरिज बेस्ड, ईद बेस्ड और हैप्पी एंडिंग है। होप दैट यू लाइक इट। अफसाने का नाम है कोई तो बात हो ऐसी बाय रेहाना आफ्ताब। सो लेट्स स्टार्ट इट। नबील फारूकी, मैं आपसे आज दो हाथ करने आई हूँ। अल्लाह मजलूम के साथ है। बात को शोखी में ना टालें। पिछले हफ्ते से मैं मुसलसल आपको फ़ोन कर रही हूँ मगर लाइन मिलके नहीं दे रही थी। आज मिली है तो मौका ज़ाया क्यों करूँ? मुझे आपसे सख्त गिला है। ऐसा मैंने क्या कर दिया है, ज़रा जल्दी गोश गुजार करें। दिल बगावत पे उतर आया है। इससे पहले मैं लाइन काट के कहूँ, लाइन ड्रॉप हो गई है। आप कमाल के हैं, वो हंसते हुए बोली थी। आपको कैसे खबर हुई? मेरे वालिद का नाम कमाल है। उधर से हनूज संजीदगी से जवाब मौसूल हुआ। पिछले दिनों आपने अपना एक शेर सुनाया था, मैं उसके खिलाफ एहतजाज करने आई हूँ। ओहो, क्यों? उसके लबों से बेसाख्ता कहकहा फूट पड़ा। बड़ा ही अजीब शेर कहा है आपने। कोई तो बात हो ऐसी जो सब में नुमाया कर दे। मैं किसी आम सी लड़की का नहीं हो सकता। अगला मिसरा नबील फारूकी ने मुकम्मल किया था। ये क्या शेर हुआ भला? कॉलर का लहजा खुफकी लिए हुए था। नबील फारूकी हनूज उसके नरूठे अंदाज पे हंस रहा था। इतना खूबसूरत तो शेर कहा है मैंने। दाद देने की बजाय आप लड़ रही हैं, तो क्यों ना लड़ूं? आप बेशक लड़ें, लेकिन फिर भी मैं किसी आम सी लड़की का नहीं हो सकता। नबील फारूकी ने चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा था। कॉलर दो बदू बहस करने लगी थी। हेडफोन कान से हटा के वो बेसाख्ता आईने के सामने आ खड़ी हुई। गंदमी रंगत, काली आंखें, छोटी सी नाक, नॉर्मल कद, बिल्कुल आम सी तो थी। वो चेहरे पर हाथ फेर के एक एक नक्श को छू के बगौर अपना जायजा ले रही थी। दिलकश, लाइट बंद करो प्लीज़। नबील भाई के प्रोग्राम से लाइट का तो कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे बेड पे सोई जबी ने चादर से सर निकाल कर झुंझुलाते हुए कहा। खुद तो प्रोग्राम सुनती हो और लाइट जला के रोज़ मेरी नींद खराब करती हो। शादी के बाद रूबरू सुनती रहना। तुम्हारी शादी पर तो मैं शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। लाइट बुझा के वो खामोशी से हेडफोन लगा के बैठ गई। जबी चादर ताने सो रही थी। वो प्रोग्राम की तरफ मुतवज्जा हुई। आने वाली कॉलर से वो बड़ा दिल लगा के बात कर रहा था। नबील भाई, सुना है आपकी शादी हो रही है। कहाँ से सुन लिया आपने? आखिर इतनी राज की बातें आप लोग सुन कैसे लेते हैं? आप तस्दीक को तरदीद करें बस। जी हाँ, हो तो रही है। रिहाई के दिन ख़त्म हो रहे हैं। ठंडी आहें भर के कहा गया। उसका दिल जैसे पाताल में उतरने लगा। क्या शादी उसके लिए एक बंधन, एक रिश्ता नहीं, एक कैद है? कब हो रही है शादी? बड़ा पर्सनल सवाल है। ड्यूटी ऑफिसर से क्यों डांट पड़वाना चाह रही हैं? जब आप कहते हैं कि आपका अपना रेडियो स्टेशन है, हम सब फैमिली मेंबर हैं, तो फिर एक छोटे से सवाल पे गैरों वाली बात शुरू कर दी। कॉलर बड़ी ही तेज तरार थी। वैसे हमारी तरफ से पेश की मुबारकबाद। क्या पता फिर कॉल मिले या ना मिले। शुक्रिया। नबील भाई, अभी थोड़ी देर पहले कॉल्स आई थीं जो आपके शेर पे बहस कर रही थी। पूछना यह है कि क्या आपकी होने वाली मिसेज बहुत खूबसूरत हैं? लड़की ने तजस्सुस से सवाल किया था। वो बेसाख्ता हंस दिया। और इससे आगे उसमें सुनने का यारा ना था। हेडफोन कान से खींचकर उसने दूर फेंक दिया। रात के सन्नाटे में हल्का सा इर्तियाश बरपा हुआ था और फिर जामिद सन्नाटा छा गया। नबील फारूकी की सेज सजाए वो उसके कमरे में मौजूद थी। नबील फारूकी का वालिहाना अंदाज, उसके हुस्न में कसीदा गोई अशार, सब बनावटी लग रहा था। उसका तो दिल चाह रहा था उस दोगले शख्स को सेज से धक्का देकर गिरा दे, मगर वो एक मशरकी लड़की की तरह दिल कड़ा करके उसकी कुर्बत को झेल रही थी। उसके कतराए अंदाज को वो शर्मो झिझक समझता रहा। नबील भाई,
دلکش پاگل ہے آپ کے پیچھے، ساری رات آپ کا پروگرام سنتی تھی، مجال ہے جو اس نے ایک بھی پروگرام مس کیا ہو۔ خود تو سنتی تھی، ساتھ میں میری نیند بھی خراب کرتی تھی۔ صبح ناشتہ لے کے آئی جبیں نے جیسے شکایت کی تھی۔ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ چوٹ نگاہوں سے اس کے بھیگے سراپے کو دل میں اتار رہا تھا۔ آپ بھی اب بھی آدھی آدھی رات تک پروگرام سنو گی؟ جبیں آپ بھی بولنے کا تکلف کم ہی کرتی تھی۔ تم چپ نہیں رہ سکتی؟ بیٹھے تو ہیں سامنے، انہیں نخرے دکھاؤ، جبیں شوخی سے بولی۔ غلام حاضر ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے نبیل نے اسٹائل سے کہا تو جبیں کو ہنسی آ گئی۔ اس نے سر جھکا کے دل میں اٹھتے ابال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں زارا کی ہیلپ کر دوں، بیچاری اکیلے کتنا کھا سکتی ہے۔ شرارتی نظروں سے دیکھتی وہ تنہائی فراہم کر کے نیچے چلی گئی۔ سالی جی بڑی چلاک ہیں، چاہتی ہیں پہلی صبح کا پہلا ناشتہ ہم ساتھ کریں، آؤ شروع کریں۔ ٹرے بیڈ پہ رکھ کے وہ اس کا منتظر تھا۔ بیڈ پہ؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے سروے رپورٹ میں پڑھا تھا میاں بیوی اگر بیڈ پہ ناشتہ کریں تو محبت بڑھتی ہے۔ اور ٹوس اس کے حلق میں پھنس گیا۔ زیر لب مسکرا کے وہ بھی کھانے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا جس طرح وہ جل رہی ہے، جس طرح اس کے لب مسکرانا بھول گئے تھے، اس کے لبوں سے بھی مسکراہٹ نوچ کے پھینک دے۔ اس کا تر و تازہ چہرہ، مسکراہٹ، محبت امیز انداز، سب ایک ڈرامہ لگ رہا تھا، اور وہ ایک دوگلا شخص۔ زندگی بڑی پرسکون اور خوشگوار گزر رہی تھی۔ یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی پڑھنا اس کا محبوب مشغلہ تھا، اور جب فائنل ایگزام سے فراغت ملی تو بوریت سے وہ بوکھلا گئی۔ ادب، ناولز اور افسانے وغیرہ سے وہ بہت دور بھاگتی تھی۔ شاعری تو زوں کر کے سر سے فلائی کر جاتی تھی۔ اگر اس سے پوچھا جاتا کہ فیوریٹ بک کون سی ہے تو اس کا جواب ہوتا کورس کی بک۔ اسی لیے وہ فراغت سے بور ہو رہی تھی۔ زندگی گزر ہی رہی تھی۔ ہلچل اس وقت مچی جب بابا نے اطلاع دی کہ وہ لوگ اب گلشن اقبال میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ تبدیلی خاصی اچھی ثابت ہوئی۔ نیا گھر سب کو بہت پسند آیا تھا۔ زارا پہلی لڑکی تھی جس نے خود آ کے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ ان کے گھر کے سامنے ہی وہ لوگ آباد تھے۔ اسی نے بتایا تھا اس کا بھائی ریڈیو پہ پروگرام کرتا ہے۔ معمولی سی بات تھی، سن کے سب نے سر جھٹک دیا، مگر جبیں کی بے چین روح نے اسے چین لینے نہیں دیا۔ وہ بالمشافہ نبیل فاروقی سے جا کے مل آئی تھی اور آ کے اس نے تعریف نامہ شروع کر دیا۔ وہ یوں ہیں، مگر اس نے چندہ اہمیت نہ دی۔ ساتھ والے گھر میں شادی تھی جب ماما بابا کے ساتھ یہ دونوں بھی گئیں۔ تقریب میں شریک ہر لڑکی نبیل فاروقی کے پروگرام، اس کی آواز، اس کے انداز پر تبصرہ کر رہی تھی۔ پڑوسی ہونے کے ناطے چونکہ جبیں بھی مل آئی تھی اس لیے وہ بھی بڑھ چڑھ کے بول رہی تھی۔ جب وہ کمپیوٹر کی طرح کھٹا کھٹ شعر بولتا ہے نا تو بے انتہا پیارا لگتا ہے۔ فریحہ تو گویا اس پہ نثار ہونے کو تیار بیٹھی تھی۔ رٹا مار کے میں نے بھی بہت کوشش کی شاعری یاد کرنے کی، مگر بے سود۔ پہلا مصرع میر کا تو دوسرا وسیع کا بول دیا۔ اتنا مذاق اڑایا میرے کزن نے۔ صحبا رشک اور حسد بھری کیفیت میں مبتلا تھی۔ کیا آج کی تقریب میں نبیل فاروقی شامل ہے؟ فاریہ کی پیاسی نظروں نے سوال کی شکل اختیار کر لی۔ مشکل ہے، اس وقت تو اس کے پروگرام کا ٹائم ہے۔ سمرن نے ایسے کہا جیسے وہ سانس بھی اس سے پوچھ کے لیتا ہے، مانو کتنا نزدیکی رشتہ ہو۔ محسن بھائی کا دوست ہے، آیا تو ضرور ہوگا۔ اینا یقین بھرے لہجے میں بولی تو سب اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ نکاح کے فوراً بعد اینا نے محسن کو بھائی بنا لیا تھا، ورنہ پہلے تو ارادہ کچھ اور تھا۔ نبیل بھائی آئے ہیں، محسن بھائی نے دھمکی دی تھی، اگر تم نہیں آئے تو میں دلہا نہیں بنوں گا۔ محسن کی بہن سدرا نے شک و یقین کے بیچ ڈولتی ناؤ کو پار لگایا۔
وہ رہا نبیل فاروقی. کسی نے ہانک لگائی تھی اور سب کی نظریں سیکنڈ میں اس کی طرف اٹھ گئیں. ان کی باتوں سے بیزار بیٹھی دلکش نے بھی دیکھنا چاہا تھا کون صاحب ہیں جس کے پیچھے لڑکیوں کی فوج مری جا رہی ہے. یہ کھچڑی بالوں والا بڈھا ہے نبیل فاروقی. صدمے سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی. اسے ان لڑکیوں کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہا. سفید اور کالے بالوں والے 55 سالہ شخص پہ لڑکیاں فوت ہو رہی تھیں. تم لوگوں کی آنکھیں تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے جبی کو ٹھوکا دیا. انداز سراسر استہزائیہ تھا. لا حول ولا قوت اسٹوپڈ. نبیل فاروقی تو وہ ہے جو اسی بڈھے کے ساتھ کھڑا ہے. تب اس نے دھیان سے دیکھا. بلیک ایش بلو کوٹ پینٹ، لائٹ بلو سلک کی شرٹ پہنے، گھنگریالے بال، خوبصورت اسمارٹ سے نبیل فاروق کو دیکھ کے اس کی نظریں جیسے پلٹنا بھول گئیں. لڑکیاں اس کی ڈریسنگ اور پرسنالٹی پہ فوت ہو رہی تھیں. کسی کے دل کی دھڑکنیں شاید اسے کھینچ لائی تھیں. ان کے گروپ کی طرف آتا دیکھ کے سب الرٹ ہو گئی. کسی کے ہاتھ ناگن زلفیں سنوارنے لگے. کوئی پرس سے لپسٹک نکال کے ہونٹوں پہ پھیرنے لگی. کسی کو گلے پڑا رسی نما دوپٹہ درست کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی. غرض کے ایک افراتفری نے پورے گروپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. سدرا، محسن تمہیں بلا رہا ہے. وہ ڈائریکٹ آ کے سدرا سے بولا تو وہ اٹھ کے چل دی. اتنی بھی کیا بے رخی نبیل فاروقی؟ اپنے فینس کو ایک نظر دیکھنے کی بھی فرصت نہیں آپ کو؟ صبا نے لگاوٹ سے شکوہ کیا تھا. وہ پلٹتے پلٹتے رک گیا. اصل میں تو یہاں اتنے رنگ پھیلے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ توجہ کہاں دوں. پرمزہ انداز میں وہ ایک تائرانہ نگاہ ڈال کے بولا تو لڑکیوں نے کہا لگانا اپنا فرض تصور کیا. کئی ایک کو تو لگا یہ جملہ بطور خاص اسی کے لیے کہا گیا ہے. اس کی خوابیدہ نظریں اٹھیں تو دلکش کو بدن میں ارتعاش سا محسوس ہوا. عجیب، سحر انگیز، میسمرائز کر دینے والی آنکھیں تھیں. اچھے بھلے بندے کو پاگل کر دینے والی نظریں تھیں. جیسے ان آنکھوں میں وہ اپنا دل لیے پھرتا تھا. ایسی حسین، خوبصورت، سحر انگیز اور بولتی نظریں اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی. بلکہ کچھ دیر پہلے تک تو اسے اس کی شخصیت میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اس کے متعلق باتوں میں کوئی کشش محسوس نہیں ہو رہی تھی. بلکہ سب کی باتیں سن کے تو اس کے تصور میں ایک بڈھے کھوسٹ سے شخص کا امیج تھا. مگر وہ تو نہ صرف ینگ بلکہ خوبصورت بھی تھا. تب اس نے جانا کیوں کالونی کی ہر لڑکی اس کے گھر کے چکر لگاتی ہے، اس کی اماں کی خاطریں کرتی ہے. وہ ایسا تھا کہ واقعی کوئی اس کے لیے پاگل پن کی ہر حد کو چھو سکتی تھی. لڑکیوں سے جلد ہی دامن چھڑا کے وہ اس طرح بھاگا کہ انہیں محسوس بھی نہیں ہوا. وہ آ تو گئی تھی مگر جیسے اس کی ایک نظر میں سب اس کا ہو گیا تھا. سوچ، خیال، خواب یا دل، کچھ تو تھا جو وہ بڑی مگن رہنے لگی تھی. کچھ تو تھا جو ناولز افسانے اچھے لگنے لگے تھے. کچھ تو تھا جو وہ شاعری کی ڈھیر ساری بکس لغت سمیت اٹھا لائی تھی. کچھ تو تھا جو اس نے راتوں کو جاگ کر نبیل فاروقی کا پروگرام سننا شروع کر دیا تھا. اور یہ محبت تھی جو اس کے گھر سے نکلنے پر اسے بالکنی میں کھڑے ہونے پر مجبور کر دیتی تھی. یہ محبت ہی تھی جو پروگرام کے بعد اس کے گھر آنے تک انتظار میں کھڑکی پر کھڑے رہنے پہ اصرار کرتی تھی. بڑی عجیب محبت تھی اس کی، جس میں کوئی رازدار نہیں تھا، کوئی غمگسار نہیں تھا. شمع کی طرح خاموشی سے محبت اس کے اندر روشنی پھیلا چکی تھی. اسے ڈر تھا کہیں شمع جلتے جلتے بجھ نہ جائے، دل ناداں نامراد نہ رہ جائے. لیکن شاید اس کی لگن، اس کی جستجو، اس کی تڑپ، اس کی چاہت سچی تھی. اپنے رب سے مانگنے کا سلیقہ آتا تھا، یا شاید اللہ اس پر بڑا مہربان تھا. تبھی تو نبیل فاروقی کی ماما اسے اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنا گئی تھی. کالونی کی ہر لڑکی پر یہ خبر گرج چمک کے ساتھ بجلی بن کر گری تھی. وہ آئی، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا والا حال تھا. خواب غفلت سے بیدار ہو کے سب دلکش کی قسمت پر رشک و حسد کر رہی تھی.
نبیل کی عقل پہ فاتحہ پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ صبح سہانی کو چھوڑ کے اس نے کالی رات کا انتخاب کیا ہے۔ فاریہ کی کڑوی بات بھی اس نے ہنس کے ٹال دی۔ کسیانی بلی کھمبا نوچے کی مصادق فاریہ کو وہ کیا کہتی؟ رشک و حسد کرنے والوں سے قطع نظر وہ خوابوں کی دنیا میں سفر کر رہی تھی۔ دلکش، تمہارا نام کس نے رکھا؟ شخصیت سے ذرا بھی تو میچ نہیں کرتا۔ فریحہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ جب سے اس نے منگنی کی خبر سنی تھی سینے پہ سانپ لوٹ رہے تھے۔ کتنی بار ملا ہے نبیل تم سے؟ فون کتنی بار کیا اس نے؟ اینا نے منہ ٹیڑھا کر کے سوال کیا تھا۔ نہ ملے اور نہ ہی فون کیا۔ اسے جھوٹ بولنا نہیں آتا تھا۔ بیچارہ کرے گا بھی کیسے؟ من پسند ساتھی ملے تو ارمان بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ تم تو اس کی اماں کی پسند ہو، کیونکہ اس کے انٹرویو میں تو کسی خوابوں کی شہزادی کا ذکر ہے۔ ویری سیڈ، بیچارہ نبیل۔ ہمدردی محسوس ہو رہی ہیں اس سے۔ ترحم بھری نظریں جیسے جگر کے آر پار ہو گئی تھیں۔ ایک بار بھی تو اس نے فون نہیں کیا تھا، ایک بار بھی تو چند قدموں کا فاصلہ طے نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے، یہ مجبوری کا سودا ہے۔ شک وہ ناگ ہے جو ایک بار آ جائے تو پھن پھیلا کے کنڈلی مارے بیٹھ جاتا ہے۔ اندھیرے میں سب کچھ کالا ہی نظر آتا ہے۔ ریشم کی ڈور کو سہولت سے نہ سلجھائیں تو وہ الجھتی ہی چلی جاتی ہے۔ وہ بھی الجھی رہنے لگی۔ سکون، اطمینان، دل سے رخصتی چاہ رہا تھا۔ اس نے جی جان سے جسے من کے سنگھاسن پہ بٹھایا، جس کی ہر ادا پہ قربان گئی، وہی شخص ان کے درمیان ایک پرکشش رشتہ ہونے کے باوجود اس سے لا تعلق تھا، اجنبی بنا ہوا تھا۔ ایک بار بھی تو اس نے بات نہیں کی تھی۔ کبھی اتفاقاً نظر پڑ گئی تو پڑ گئی، کوئی اتفاق پیدا کیا نہیں گیا تھا۔ دل کی دنیا مکمل طور پر ڈول گئی تھی جب اس نے مصرع پڑھا تھا، میں کسی عام سی لڑکی کا نہیں ہو سکتا۔ جلے پیر کی بلی کی طرح وہ چکرا رہی تھی، مگر آسو امید کی کوئی کرن اس کے ہاتھ نہیں لگ رہی تھی۔ اطمینان و سکون اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کے چل دیے تھے۔ دل و دماغ کے درمیان چلتی جنگ سے وہ کوئی ایک فیصلہ کر نہیں پائی تھی کہ شادی کا دن بھی آ گیا اور وہ اس کی زوجیت میں آ گئی۔ جس قربت کی وہ خواہش مند تھی، وہی قربت اسے جہنم کی آگ جیسی لگتی۔ رگوں میں دوڑتی بھاگتی اس کی محبت جیسے میسمرائز ہو گئی تھی۔ دل غیر مطمئن تھا۔ لڑکیوں کی باتیں اور اس کے شعر نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اس رشتے کی بنیاد محبت پر نہیں، سمجھوتے پر رکھی گئی تھی۔ سب کچھ اسے ڈرامہ لگ رہا تھا جس کا مرکزی کردار نبیل فاروقی تھا۔ دلکش، بڑے پیار سے اس نے پکارا تھا۔ مجھے اس نام سے مت پکارا کریں، وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے تلخ لہجے میں بولی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ مجھے اپنا نام اچھا نہیں لگتا۔ ارے اتنا پیارا تو نام ہے تمہارا۔ اس کے مسکراتے لبوں پہ ایک قہر بھری نظر ڈال کے وہ برش سے بال نکالنے لگی۔ مجھے نہیں پسند۔ چلو کوئی بات نہیں، میں کوئی پیارا سا نام رکھ دوں؟ اس نے دونوں ہاتھ شانوں پہ رکھ کے اجازت طلب کی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، اس نے بے رخی سے کہا۔ بگڑے بگڑے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، دل کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ نبیل نے شعر پڑھ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا، نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑے وہ پوچھ رہا تھا، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کون سی غلطی؟ سحر زدہ آنکھوں کا سامنا کٹھن تھا اس کے لیے۔ اس کی بے انتہا قربت سے اس کا بدن جھلس رہا تھا۔ اس کی پناہوں سے فرار ممکن نہ پا کے وہ لب چبانے لگی۔ خود پہ تو ستم مت ڈھاؤ، کہتے کے ساتھ ہی شرارت سے اسے دیکھا۔ میں ہوں نا، بڑا ذو معنی جملہ تھا۔ وہ پسینے میں نہا گئی۔ مجھے کام ہے، وہ منمناتے ہوئے بولی تو اس کے تاثرات دیکھ کے وہ بات بدل گیا۔ مما کو شکایت ہے کہ میں ان کی پسندیدہ بہو کو کہیں گھمانے پھرانے نہیں لے جا رہا۔ سوچا ہے کیوں نہ تلافی کر دی جائے۔ ہنی مون کے لیے کہاں چلنا ہے؟ جہاں کہو گی وہیں چلیں گے۔ مما کی پسندیدہ تو کیا آپ کی ناپسندیدہ ہوں؟ وہ سوچ کے رہ گئی۔ ارے کہاں گم ہو؟
اس نے لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو نرمی سے چھوا تھا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، وہ جھنجھلا کے بولی۔ تیرا ستم بھی گوارا، تیری جفا بھی قبول، یہ اتفاق ہے میں تیرے اختیار میں ہوں۔ وجہ جاننے کی گستاخی کر سکتا ہوں؟ اس نے شہادت کی انگلی سے اس کا چہرہ اٹھایا۔ یوں ہی جانے جانا، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے تم مجھے چاہتی نہیں ہو، کیا میرا اندازہ صحیح ہے؟ نبیل کی پرسوچ نظریں اسے ٹٹول رہی تھیں۔ شانوں سے ہاتھ ہٹا کے وہ چڑ کے بولی تھی، ہاں، اور پلٹ گئی۔ دفعتاً نبیل فاروقی نے بازو سے پکڑ کے مد مقابل کھڑا کیا تھا۔ تم اگر ہم کو نہ چاہو تو کوئی بات نہیں، تم کسی اور کو چاہو گی تو مشکل ہوگی۔ میرے دل کو نہ سراہو تو کوئی بات نہیں، غیر کے دل کو سراہو گی تو مشکل ہوگی۔ وہ مسلسل شرارتی انداز میں گنگنا رہا تھا۔ بھائی آپ کا فون ہے، باہر سے زارا نے آواز لگائی تھی۔ تم سوچ لو کہاں چلنا ہے، پھر بات کریں گے۔ اس کی پیشانی پہ محبت کی مہر لگا کے وہ فون سننے چلا گیا۔ الٹے پاؤں چلتی وہ بیڈ تک آئی اور بیٹھ کے لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ لگ رہا تھا نہ جانے کتنی دور سے چل کے آ رہی ہو۔ اس کے لمس سے پورا بدن جل اٹھا تھا، دھڑکنیں غیر متوازن ہو رہی تھیں۔ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں وہ اسے کرارے جواب نہیں دے پائی تھی۔ اس کی نظروں کو خود پہ محسوس کر کے اس کی زبان تالو سے لگ جاتی تھی۔ تمہارے ساتھ مجھے کہیں نہیں جانا، نہ اب اور نہ ہی تب۔ جب دل نہیں ملے ہوئے ہیں تو کیسا ہنی مون؟ اٹھ کے وہ الماری میں ترتیب سے رکھے کپڑوں کو نکال کر بیڈ پر پھینکنے لگی۔ دلکش، صبح میں تمہیں بتا کے گیا تھا پروڈیوسر صاحب کے گھر آج ہم انوائٹ ہیں، تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ صبح کا آفس گیا، تھکا ہارا واپس آیا تو اسے سابقہ حلیے میں دیکھ کے حیرانگی کا مظاہرہ کیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا دکھاؤ؟ چائے کی نوٹ چھوڑ کے وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ بخار نہیں ہے، بس عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں فون کر کے منع کر دیتا ہوں تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم آج نہیں آ رہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ جان بوجھ کے ایسی حرکت کرتی تھی تاکہ وہ روایتی شوہروں کی طرح غصہ دکھائے، چیخے چلائے اور پھر جواباً اسے بھی اپنے اندر کی کھولن نکالنے کا موقع مل جائے۔ مگر اس کے برعکس وہ نرم سا بندہ معاملہ ہی رفع دفع کر دیتا تھا اور اس کی جھنجھلاہٹ سوا ہو جاتی تھی۔ اب بھی اس نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا مگر وہ فون کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ میں چل رہی ہوں، اب طبیعت اتنی بھی خراب نہیں، اس نے جل کر کہا اور وہ تیار ہونے چلی گئی۔ نبیل فاروقی ٹھنڈے مزاج کا رومانٹک بندہ تھا۔ اظہار محبت کے نت نئے طریقے اسے آتے تھے۔ وہ جتنا قریب آتا وہ اتنی ہی دور چلی جاتی تھی۔ دل میں نبیل کی محبت جیسے منجمد ہو گئی تھی، تبھی تو اس کی آنکھوں کے شرارے بھی اسے پگھلا نہیں پا رہے تھے۔ اسے تنگ کرنے کا وہ ہر حربہ آزماتی تھی مگر وہ کول بندہ ہمیشہ اس کی سوچ کے برخلاف ہی چلتا۔ نبیل نے آؤٹنگ کا پروگرام بنایا تھا۔ بڑے پیار سے اس نے اس کے لیے پرپل کلر کی ساڑی کا انتخاب کیا تھا مگر اس کی پسند نظر انداز کر کے اس نے فیروزی ساڑی باندھی جس کا بلاؤز خاصا چھوٹا تھا۔ تیار ہو کے جب اس کے سامنے آئی تو ایک پل کو وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا رہا، لیکن دوسرے ہی پل اس نے مسکرا کے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، یہ رنگ بہت اچھا لگ رہا ہے تم پہ۔ اور اس کی تعریف نے اسے جھنجھلا کے رکھ دیا۔ اس نے تو جان بوجھ کے ایسا کیا تھا کہ وہ برس پڑے، اپنی پسند نظر انداز کر دینے پر پوچھ گچھ کرے اور اسے بھی اندر کا غصہ نکالنے کا موقع مل جائے، لیکن اسے لڑنے کا موقع دیے بغیر وہ تو پروانہ وار نثار ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں جوش کے ساتھ ہوش کا دامن چھوڑ دیں تو خود کو ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ جوش میں اس نے چھوٹا بلاؤز تو پہن لیا مگر اب مردوں کی نظریں اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بار بار ساڑی کا پلو خفت سے ٹھیک کر رہی تھی، تبھی اس کی پریشانی محسوس کر کے نبیل آگے بڑھا۔ ریلیکس، اس نے اپنا کوٹ اسے پہنا دیا تھا۔ یکایک وہ پناہوں میں آ گئی تھی۔ اپنے ارد گرد اسے ایک مضبوط حصار کا احساس ہوا۔
جینیسن کی مخصوص خوشبوؤں کے حصار میں اس نے سر اٹھا کے نبیل فاروقی کو دیکھا۔ بنا کسی طنز و تیر کے اس نے اپنا کوٹ اسے پہنا دیا تھا۔ کوئی طنزیہ جملہ نہیں کہا۔ تب وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ عورت ڈھکی چھپی ہو تو اس پر اٹھنے والی نظریں خود بخود ہی جھک جاتی ہیں۔ یہ بات اسے آج سمجھ آئی تھی۔ تم میرے ساتھ خوش ہو نا دلکش؟ ساحل پہ چہل قدمی کرتے ہوئے اس نے گمبھیر لہجے میں سوال کیا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنی بات کریں، آپ تو خوش ہیں نا؟ میں تو بہت خوش ہوں۔ چاند جیسی حسین بیوی پا کے کون ناخوش رہتا ہے؟ چاند حسین؟ اس کا دم اٹکنے لگا۔ تعریف طنز کے نشتر بن گئی۔ کچھ دیر پہلے کے نرم گرم جذبات بھگ سے اڑ گئے۔ سوچ کا ہماری زندگی میں اہم مقام ہے۔ اگر یہ پازیٹیو ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نیگیٹو ہے تب زندگی دشواریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ بظاہر کوئی بات نہیں ہوتی، مگر ہماری سوچ رائی کا پہاڑ بنا دیتی ہے، اور پھر سوچ یقین کا روپ دھار لیتی ہے۔ نئی پریزنٹر کا اضافہ ہوا تھا۔ چونکہ نہیں تھی اس لیے چند دن اسے نبیل فاروقی کے ساتھ پروگرام کرنا پڑا تھا کہ وہ سینئر سے کچھ سیکھے اور اسے لسنرز کو ہینڈل کرنا آ جائے۔ نگین کی خوبصورتی سے وہ ڈرنے لگی تھی۔ اس دن نبیل کے اصرار پر وہ اس کے ساتھ اسٹوڈیو گئی تھی، اور جس طرح نگین نبیل سے باتیں کر رہی تھی اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ واپسی پہ اس نے حکم صادر کر دیا تھا کہ آئندہ وہ نگین کے ساتھ پروگرام نہیں کرے گا۔ نگین کو دیکھ کے نہ جانے کیسا ڈر تھا جس نے اسے شکی بنا دیا تھا۔ اس کی جیبیں چیک کرنا، موبائل پر آنے اور جانے والی کالز کا جائزہ لینا، شاید اسے ڈر تھا کہ نبیل نگین جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے کہیں اسے چھوڑ نہ دے۔ اس کی قربت سے بھی پریشان تھی اور اس کے چھینے جانے کے خوف سے بھی ہراساں تھی۔ نبیل کے کمبائن گروپ سے معذرت کے بعد نگین سمیر کے ساتھ پروگرام کر رہی تھی، لیکن اس دن اچانک سمیر کی طبیعت خراب ہو گئی تو ناچار اسے نگین کے ساتھ پروگرام کرنا پڑا۔ وہ گھر آیا تو دلکش ایک محاذ کھولے بیٹھی تھی۔ تمہارے منع کرنے پہ میں نے کوئی پروگرام نہیں کیا، مگر آج مجبوری تھی۔ وہ صفائی دے رہا تھا۔ یہ پروفیشن ایسا ہے جس میں اپنی مرضی نہیں چلتی، پھر بھی میں نے کوشش تو کی۔ ٹھنڈے لہجے میں وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دلکش تو لڑنے پہ تلی بیٹھی تھی۔ اس کی صفائی پر بھی خاموش نہیں ہوئی۔ اندر کا لاوا بہہ نکلنے کو بےتاب تھا۔ بہت خوبصورت ہے نا وہ، جا کے اس سے شادی کر لے۔ دلکش حواسوں میں تو ہو۔ کم گو سی دلکش کا یہ روپ اس کے لیے حیران کن تھا۔ معمولی سی بات کو اس نے اہم بنا دیا تھا۔ میں تو حواسوں میں ہی ہوں۔ اپنی کہیں بقول آپ کے میں کسی عام سی لڑکی کا نہیں ہو سکتا۔ عام سی لڑکی کے ساتھ رہتے رہتے تنگ آ گئے ہوں گے نا۔ جب آپ کو کسی خوابوں کی شہزادی کی آرزو تھی، کسی خاص لڑکی کی جستجو تھی، تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں تو عام سی ہوں۔ جب سے شادی ہوئی ہے ایک لمحہ خوشی نہیں ملی مجھے۔ منگنی کے بعد آپ نے فون نہیں کیا، ملے نہیں، صرف اس لیے کہ میں آپ کی نہیں مما کی پسند تھی۔ آپ کو تو کسی شہزادی کی تلاش تھی، اور آج ٹکرائی میں۔ بہت برا ہوا نا آپ کے ساتھ۔ دلکش وہ تحیر بھری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دوگلے ہیں آپ، ایک عام سی لڑکی ہی کے ساتھ ڈھونگ کرتے رہے۔ تنگ آ گئی ہوں میں چپ رہ کے۔ آپ کیوں میری زندگی میں آئے؟ کیوں مجھے پل پل کی اذیت دی؟ آپ مجھے پسند نہیں کرتے تو میں بھی آپ کو ناپسند کرتی ہوں۔ آپ کی قربت باعث خوشی نہیں، مجبوری ہے میرے لیے۔ بولتے بولتے وہ سانس لینے کو رکی۔ نبیل کا چہرہ ضبط کی کوششوں میں سرخ پڑ گیا۔ لب کچلتے ہوئے اس نے دہکتی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ ایک پل کو اسے خوف بھی محسوس ہوا، کہیں ایک آدھ ہاتھ جڑ ہی نہ دے۔ تب وہ پہلی بار اس سے اونچے لہجے میں بولا، اور جب بولا تو لفظوں میں دکھ کی آمیزش تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا دلکش کہ تم وہی ہو۔ کس نے کہا تم مما کی پسند ہو؟ تم میری وجہ سے یہاں موجود ہو، ورنہ یہ جگہ مما اپنی بھانجی کو دینا چاہتی تھی۔ وہ تو میں تھا جس نے فائٹ کی۔ میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ دوسروں کی پرواہ کی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر جانتے بوجھتے میں اس لڑکی کو کیسے دکھوں کے حوالے کر سکتا تھا جو بالکنی میں کھڑی میرے باہر نکلنے کا انتظار کرتی تھی۔
जब तक मैं वापस न आता तब तक वो खिड़की में खड़ी मेरी मुंतज़िर रहती थी। तुम्हें नहीं खबर, मगर तुम्हारी कोई हरकत मुझसे पोशीदा नहीं। पहली मुलाकात याद दिलाऊं, जब मोहसिन की शादी में लड़कियों की ज़बान से मेरा जिक्र सुन के बोर हो रही थी, मगर मेरी एक नज़र में दिल हार गई। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, मेरे पीछे तुम पागल थी, फिर अब क्या हुआ? और उसकी नज़रें झुकती चली गई। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? एक मामूली सी बात पर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इतना अरसा तुमने मेरी बेपाया मोहब्बत पे शक किया, मेरी वारफ्तगी को ड्रामा, ढकोसला, ढोंग समझा, मेरे इजहार को दोगलापन गिरदाना, और मैं पागल तुम्हारे कतराए अंदाज को मजाज का हिस्सा समझता रहा। खबर ना थी बदगुमानी की पोटली संभाले दिल में कद्दूरते लिए फिर रही हो। तुम्हारे साथ मसला ये है कि तुम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो। तुम कम फहम होने के साथ बेवकूफ़ लड़की हो। जज्बों और लफ्ज़ों की परख नहीं है तुम्हें। तुम जैसी नाकदरी लड़की को कुछ कहना ही फजूल है। तुफ है मुझ पे, जिसने तुम जैसी लड़की को टूट कर प्यार किया। आंखों से निकलते शरारों से उसे पिघला के वो आग बरसा के जा चुका था, लेकिन उसे अब भी इर्द गिर्द शोलों की तपिश महसूस हो रही थी। खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी से बुरा हाल था। इनकशाफात हैरान कुन थे उसके लिए। कितनी गलत थी वो, और कितनी गलत थी उसकी सोच। मनफी सोच पे ईमान की हद तक यकीन रखने वाले को आखिर में शर्मिंदगी ही का सामना करना पड़ता है। कितना अच्छा था वो, और वो शक की नज़र से देखती रही, उसके प्यार को ड्रामा समझती रही, अपने इर्द गिर्द लगाई आग में खुद ही जलती रही, बदगुमानी के घने जंगल में भटकती रही। कितनी बेवकूफ़ थी वो। लेकिन लाख अंधेरा हो, तारीकी में हाथ को हाथ सुझाई ना दे रहा हो, मगर रोशनी की एक मामूली सी किरण भी तारीकी का सीना चीर देती है। रमज़ानुल मुबारक का अशरा चल रहा था। मम्मा, पापा और ज़ारा सऊदी अरब गए हुए थे, नबील के बड़े भाई के पास। उनका इरादा ईद वहीं करने का था। घर में सिर्फ ये दोनों रह गए थे। उस दिन के बाद से नबील ने गुफ्तगू बिल्कुल ही बंद कर रखी थी। चूँकि घर पर कोई नहीं था, इसलिए वो खुल्लम खुल्ला बेएतनाई जताने लगा था। जली कटी और तंज की राह छोड़ के वो खामोशी की मार रहा था, जिसकी वजह से वो खुद को जालिम समझने लगी थी। उसने मनाने की बड़ी कोशिश की थी, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। अपना बेडरूम तो मम्मा पापा के जाते ही उसने अलग कर लिया था। वो खामोश तमाशाई बनी सब देख रही थी, सुलग रही थी। हम इंसान मोहब्बतों के आदी होते हैं। जब मिलती है तब उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता, और जब मोहब्बत करने वाला शख्स हमारी ही वजह से हमसे रूठ जाए, तब दिल हमक हमक के उसके पहलू में जाने को मचल उठता है। नबील फ़ारूकी जैसे बंदे का अजनबी अंदाज़ उसे तड़पा रहा था। समात इज़ारे मोहब्बत की मुंतज़िर थी। तन मन पिया की कुर्बत का ख्वाहिशमंद था, तो सनम रूठ गया था। 27वीं की शब को दिल से तमाम कदूरतें मिटा के, बदगुमानियों को निकाल के अल्लाह से उसने गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी थी। रूठे हुए साजन के मन जाने की दुआएं मांगी थी। वैसे यहाँ मान जाने लिखना चाहिए था, मान जाने की दुआएं मांगी थी। चांद नज़र आ गया था। दुआ मांग के उसने कदम बेसाख्ता उस कमरे की तरफ बढ़ाए थे जो आजकल उसका मस्कन था। आंखों पे बाजू रखे वो लेटा हुआ था। सीने पे किताब धरी थी। अपने पैरों पे उसे नर्म हाथ का दबाव महसूस हुआ तो बाजू आंखों से हटाया। दिलकश को रूबरू देख के उठ बैठा। क्या वाकई नाराज़ हैं? माफ़ नहीं करेंगे? हाथ जोड़ती हूँ, कान पकड़ती हूँ, माफ़ कर दें। वो खामोशी से उसके शर्मसार चेहरे को देख रहा था। मानती हूँ आप पर बेबुनियाद शक किया, उसके लिए आप जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगा। मैं वाकई कम फहम थी, आपकी मोहब्बत को ड्रामा समझती रही, मगर मैं भी तो पुरसकून नहीं थी। अपनी जलाई हुई आग में खुद भी तो जली हूँ। क्या ये अजियत कम नहीं कि आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हुए भी आपको बता न सकी? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ नबील, आपके लिए मर भी सकती हूँ। अच्छा भला इजहार करते करते पटरी से क्यों उतर गई हैं? तहय्युर से वो उसका बदला हुआ अंदाज देखती रही। माफ़ तो पहले ही कर चुका हूँ मैं चाहता था तुम खुद को परख के मेरी जानिब आओ। मोहब्बतों के अमल मोहब्बतों ही से ज़ेब देते हैं। मोहब्बत तो वो जज्बा है जिसे
धौंस धमकी से ज़ेर नहीं कर सकते। नबील ने उसके बंधे हाथ को दोनों हाथों में थाम लिया। बहुत बदगुमान हो मुझसे। मंगनी के बाद तुमसे सिर्फ इसलिए रब्ता नहीं किया कि मेरा तुम पर कोई हक नहीं था, और जब तुम मेरी हो गई तब तो मैंने मोहब्बत में कंजूसी नहीं की। जानता हूँ सारा खड़ाक उस शेर का फैलाया हुआ है। तुमने कॉलर की बात सुनी, मेरी नहीं। अगर उसी वक्त सुन लेती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। कभी कभी होता है ना, कोई एक जुमला या एक चेहरा हमारे लिए ख़ास हो जाता है। किसी की एक अदा सदियों पर मुहित हो जाती है। जब वो हमारे साथ होता है तो मौसम, रंग, सावन, दिन ख़ास हो जाता है, और जब वो नहीं होता तब ज़िंदगी बड़ी आम सी लगती है। उसके बिना सब कुछ बेजान, बेकार, आम लगता है, क्योंकि वो हमारे लिए ख़ास होता है। उस शेर में आम से मुराद कोई दबता हुआ रंग नहीं है। आम से मुराद छोटे बाल, काली आंखें नहीं थी जो मेरे दिल में बसती हूँ। वो आम हो ही कैसे सकती है? तुम मेरे लिए आम नहीं हो। जिससे मुझे मोहब्बत हो, मेरे दिल में जिसकी सूरत बसी हो, वो आम कैसे हो सकती है? आम तो वो है जिससे मैं प्यार नहीं करता। मेरे लिए खिलता हुआ रंग भी आम है। मेरी नज़र में तुम वो हीरा हो जिसका कोई मोल नहीं। एक आखिरी पाँच थी, वो भी निकल गई तो उसने खुद को हल्का फुल्का महसूस किया। तुम तो अपनी ही ज़ात के ताने बाने में खोई रही, कभी मेरी मोहब्बत को महसूस ही नहीं किया। चांद रात मुबारक हो। बात काट देने पर वो हंस पड़ा। तुम्हें भी बाजार चलोगी? अस्बात में सर हिला के उसने देखा। कौन सा सूट पहनूं? जो भी पहन लो, तुम पे तो सारे रंग अच्छे लगते हैं। आज मैं आपकी पसंद ज़ेब तन करना चाहती हूँ। बताएं इनमें से क्या पहनूं? ये सूट मैंने तुम्हारे लिए बड़ी चाह से ख़रीदा था। ब्लैक कलर की शर्ट और 3 गज का ब्लैक दुपट्टा, जिसकी शर्ट पर मस्टर्ड कढ़ाई बाहर दिखा रही थी। मस्टर्ड शलवार के साथ उसे खुद भी अच्छा लगा। कुछ ही देर बाद वो चांद रात का लुत्फ़ उसके साथ उठा रही थी। अनवाव इकसाम की चीज़ें खाते, शरारतें करते वो उसे ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहना रहा था। ईद मुबारक। नमाज ईद अदा करके वो सीधा घर आया, जहाँ सफ़ेद रंग के खूबसूरत से सूट में सजी बनी वो क़यामत जा रही थी। सर पर आंचल डाल के गजरे वाले हिनाई हाथ पेशानी तक ले जाकर जब ईद मुबारक कहा तो वो बेहोश होने की नाकाम कोशिश करने लगा। इससे दिलकश तो नज़ारा नहीं देखा मैंने। तेरे इख्तियार से बाहर, मेरी पनाहों से फरार। उसकी तरफ झुक के बड़े शरारत से उसने शेर पढ़ा था। नबील फ़ारूकी को तो जैसे दोनों जहां की दौलत मिल गई थी। उसका कांपता लरसता जिस्म उसकी पनाहों में था। आपने मुझे माफ़ कर दिया ना नबील? नहीं। उधर से इत्मीनान भरा जवाब मसूल हुआ, मगर उस नहीं में छुपा इकरार उसने पा लिया था। शुक्रिया नबील। सर उठा के दिलकश ने उसकी आंखों में देखा था। इस तरह मत देखो दिलकश, मुझे कुछ हो रहा है। उसकी आंखों के खफीफ इशारे पर वो सटपटा के उसी के सीने में मुंह छुपा गई। नबील फ़ारूकी के फलक शगाफ कह कहे ने उसे सुर्ख कर दिया था। जाने क्यों आपके रुखसार दहक उठते हैं जब भी कान में चुपके से कहा ईद का चांद। नबील ने उसके कान के पास झुक के शेर पढ़ा। उसका बहका बहका अंदाज व रफ्तगी मसहूर कर देने वाली आंखों से झलकता उसके लिए बहुत सारा प्यार उसके अंदर तक सुकून फैला गया। अपनी गलत सोच का तावान वो दे चुकी थी और अब उसके दिल, दिमाग और सोच में नबील था। उसके लिए ढेर सारा प्यार था। बदगुमानियाँ और कदूरतें मिट गई थीं। किस्मत और मोहब्बत उन दोनों पर मेहरबान थी, फिर उन्हें किस चीज़ की कमी महसूस होती। ईद मुबारक दिलकश। उसके गिर्द बाजुओं का हसार तंग करते हुए नबील फ़ारूकी ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। इत्मीनान की सांस लेते हुए उसने भी कहा था होले से आपको भी। ख़त्म शुद।
سو میرے عزیز لسنرز دیٹ واز دی اینڈ آف دی افسانہ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو. اللہ حافظ.